اور احباب گرامی قدر، زبان کی آفتوں میں سے، زبان کی بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری جو ہے وہ جھوٹ بولنا ہے۔ یہ جھوٹ کی بیماری ایسی کبھی بیماری ہے جو ہماری سوسائٹی میں پھیل چکی ہے، بڑھ چکی ہے۔ بازاروں میں جا کر دیکھیے، ہمارے تاجروں کی ایک بڑی اکثریت اس بیماری میں مبتلا ہو چکی ہے۔ نہ جانے کہاں سے ہمارے تاجروں نے سن لیا، کہاں سے ان کے کانوں میں یہ بات پڑ گئی کہ سودا تو بکتا ہی جھوٹ بول کے ہے، تو قدم قدم پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، بات بات پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ 3 4 موبائل ہیں، اس کو کوئی بات، اس کو کوئی بات، اس کو کوئی بات، اتنا جھوٹ ہماری سوسائٹی کو بولا جا رہا ہے کہ اب تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بولنا جو ہے، یہ شاید جو جھوٹ زیادہ بول دیتا ہے اس کو سمجھا جاتا ہے یہ بڑا دنیا کو جانتا ہے، نہیں بڑا زمانہ ساز ہے، نہیں تو اس کو زمانہ ساز کہا جاتا ہے، اس کو بڑا فنکار کہا جاتا ہے، اس کو بڑا کھلاڑی سمجھا جاتا ہے، بڑا اس کو داد دی جاتی کہ کیا بات ہے، نہیں یہ بڑا دنیا ساز ہے۔ ارے تو اس کو دنیا ساز کہتا، پھر فنکار کہتا، پھر رب کا قرآن بھی اس پہ لعنت بھیج رہا ہے، مصطفیٰ کا فرمان اس پہ لعنت بھیج رہا ہے۔ قرآن نے کہا الا لعنت اللہ علی الکاذبین، سن لو جو جھوٹے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہے۔ جو کاروبار کے لیے جھوٹ بولے، دنیا کی چھوٹی چھوٹی منفعتوں کے لیے جو جھوٹ بولتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے الا لعنت اللہ، خبردار سن لو ایسے بندے پہ اللہ کی لعنت ہے، رب کی لعنت ہے، اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ اور یاد رکھیں یہ جو جھوٹ ہے نا، یہ گناہ صغیرہ نہیں ہے، جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس سن لیجیے، میرے آقا نے فرمایا وہ تاجر جو جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ کے قریب نہیں جاتا، سچ بول کر سودا بیچتا ہے، سچ کا دامن نہیں چھوڑتا، میرے کریم آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ تاجر نبیوں، شہیدوں اور صدیقوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ جہاں ہم کے نبی ہوں گے، جہاں شہید ہوں گے، جہاں صدیق ہوں گے، ان صفوں میں وہ تاجر کھڑا ہوگا۔ احباب گرامی قدر، یہ شان ہے اس بندے کی جو سچ بول کر تجارت کرتا ہے۔ تو یہ جھوٹ بہت بڑی بیماری، ہم تو اس کریم آقا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جن کو اپنے تو اپنے برائے بھی سعادت اور امین کہہ کے پکارا کرتے تھے، برائے بھی جن کے نام کے کل گایا کرتے تھے۔ نجاشی کے دربار میں جب پہنچے نا مسلمان، تو نجاشی کے دربار میں پیچھے سے کافروں کا ایک لشکر گیا، گروہ گیا کہ نجاشی سے وہ مسلمانوں کو واپس لیا جائے۔ تو نجاشی نے کہا کہ کوئی عرب کا تاجر ڈھونڈ کے لاؤ۔ تو ابو سفیان تجارت کی غرض سے وہاں گیا ہوا تھا حبشہ، اس کو لایا گیا۔ تو ابو سفیان جو تھے انہوں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو نجاشی نے اس کو اپنے سامنے کھڑا کر کے ان سے پوچھا، کہا یہ بتا یہ جو نیا نبی آیا ہے، یہ اپنا کلمہ پڑھاتے ہیں، نیا دین لے کے آئے ہیں، یہ کیسا ہے؟ ابو سفیان کہتا ہے میں جتنی برائیاں کر سکتا تھا میں نے برائیاں کی، میں نے کہا ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ہمارے درمیان لڑائیاں ڈلوا دی، ہمارے درمیان دشمنیاں ڈلوا دی، جو باتیں مجھ سے آ سکتی تھی میں نے کی۔ لیکن جب نجاشی نے پوچھا نا یہ تو بتا کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بولا ہے، کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بولا ہے؟ تو ابو سفیان کہتا ہے پہلے میں نے کہا کہ کہہ دیتا ہوں کہ ہاں بولا ہے، دل میں خیال آیا، لیکن پھر میں نے سوچا وہ ابو سفیان وہ تو جب سے پیدا ہوئے ہیں، جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا ہے، ان سے پڑھ کے تو پورے مکے میں سچا ہی کوئی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو کیسا ان کا بہتان کرنے جا رہا ہے؟ تو پھر ابو سفیان بولا نجاشی کے دربار میں، ابو سفیان جس نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، کافر ہے، لیکن نجاشی کے دربار میں ابو سفیان نے کہا اے نجاشی اور اے
بات تو صحیح، لیکن انہوں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ جب نجاشی نے یہ بات سنی نا جناب ابو سفیان کی، تو نجاشی کے نیچے رومال پڑا تھا ایک کپڑا، اس کپڑے کو اس نے اٹھایا اور اٹھا کر مجلس برخاست کر کے چل پڑا۔ وہ دربار برخاست کر کے نجاشی چل پڑا اور چلتے ہوئے کہہ رہا تھا جس نے آج تک بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ خدا کے بارے کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ وہ خدا کے بارے کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو احباب گرامی قدر، زبان کی بڑی آفتوں میں سے ایک آفت یہ جھوٹ ہے۔ اللہ ہمیں جھوٹ سے محفوظ رکھے، رب العالمین ہمیں چغل خوری سے محفوظ رکھے اور زبان سے اترنے والی دیگر آفات سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین راست گوئی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے